بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے مقصد روزہ کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو مقصد روزہ بیان فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ وہ تمہیں صاحب تقوی بنانا چاہتا ہے۔ روزہ جہاں کھانا پینا اور ازدواجی عمل کو ترک کرنا، وہیں پہ بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ جب بندہ اپنی زندگی میں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو، اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ہم روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقصد روزہ ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت بندہ مومن کو جو متقی بنانا چاہتا ہے، صاحب تقوی بنانا چاہتا ہے، ہم اس طرف رجوع نہیں کر رہے۔ اسی طرح کچھ گناہ زبان کے بھی ہوتے ہیں، تو حالت روزہ میں زبان کے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ آپ حالت روزہ میں ہر گناہ سے بچیں گے تو زبان کا بھی گناہ ہے، تو اس گناہ سے بچنے کا بھی حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اب زبان کے گناہ سے کیسے بچا جائے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ زبان کے گناہ سے اس وقت بچیں گے جب آپ اس زبان کو شریعت اور سنت کی لگام دیں گے، تب جا کے آپ زبان کے گناہ سے بچیں گے۔ اب زبان کے گناہ کیا ہیں؟ کون کون سے گناہ جو ہے وہ زبان سے صادر ہوتے ہیں، اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے، اس کی آفت سے بچنا چاہیے۔ جیسے جھوٹ بولنا ہے، یہ زبان کا گناہ ہے۔ غیبت، بیک بائٹنگ کرنا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ اگر آپ چغلی کرتے ہیں، یعنی ایسی بات کہ جس سے سوسائٹی میں فتنہ پھیلے، اور آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم ایسی بات جس سے سوسائٹی میں فتنہ پھیلے اس کو اور مزید بڑا چڑھا کے بیان کرنا، یہ بھی زبان کے فتنے میں سے آتا ہے۔ بہتان لگانا، کسی پہ الزام لگا دینا، یہ بھی زبان کا فتنہ آتا ہے، زبان کی آفت ہے یہ۔ اسی طرح آپ جہالت کی بات اگر کرتے ہیں زبان سے، گالی گلوچ
برا بھلا کسی کو کہتے ہیں، یہ بھی زبان کے گناہ آتے ہیں۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو، تو جو زبان کے گناہ ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بندہ مومن کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے گوشت کو کھایا، یعنی غیبت کی، بیک بائٹنگ کی، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اس کا روزہ نہیں ہے، وہ روزے کا ثواب حاصل نہیں کر پائے گا، اس کا روزہ کامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو زبان کے گناہ سے محفوظ نہیں کر رہا تھا۔ روزہ رکھ کے وہ گناہ کر رہا ہے، زبان کا گناہ کر رہا ہے، اسے بچنا چاہیے تھا۔ اور یہ بیک بائٹنگ، غیبت، یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے لوگوں کا گوشت کھانا ہے۔ اس غیبت سے قرآن میں منع کیا گیا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ روزہ رکھ کے وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو غیبت کی بھرمار نظر آتی ہے، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ یہ چاہتا ہے کہ تم روزہ بھی رکھو اور تقوی کو حاصل کرو، اس روزے کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ وہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دیتا، یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ، بیکار اور لغو باتوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، کسی پبلک پلیس میں چلے جائیں جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی زبان کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ اور اگر آپ کے سامنے یہ گناہ ہوتے ہیں، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی لغو بات کر رہا ہے، جہالت کی بات کر رہا ہے، تو اس پہ بھی رہنمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو زبان سے خواہشات نفس اور جہالت کی باتیں نہ کرے، غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اور اگر کوئی کرے تو کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اگر آپ کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا، اسے پتہ یہ تو سن ہی نہیں رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ اسے روک دیں کہ حالت روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، تم بھی جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، تو روزے کی حالت میں جو زبان کی آفت ہے، جو زبان کے گناہ ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔